الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مفکر اسلام، محقق اسلام، اسلام کے ایک عظیم فلاسفر اور شاعر مشرق قلندر لاہور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ فلسفہ جو اقبال نے بیان کیا ہے اس کی ایسی تشریح آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی کہ وہ کون سا فلسفہ ہے کہ جو آج بیان کرنے لگا ہوں، جس کی تشریح کسی نے کسی معنی میں کی، کسی نے کسی معنوں میں کی، تو آج انشاءاللہ وہ تشریح فلسفہ اور روحانیت کی روح میں بیان کروں گا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہو جس کی خودی صورت فولاد، یعنی کہ اس قوم کو شمشیر کی ضرورت نہیں ہوتی جس قوم کی یہ خودی فولاد کی صورت اختیار کر جائے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارے مسلمانوں پہ دور گزر چکا ہے؟ جی، آج کے دور کے یا پہلے جتنے بھی دانشور، مفکر، محقق، فلاسفر اور منطق لاجیکل پرسن گزرے ہیں، وہ اکثر کوئی کس قسم کی دلیل دیتا ہے، کوئی قسم کی دلیل دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کچھ کہتے ہیں جی اسلام پھیلا ہے امن سے۔ اب یہ دو الگ رخ ہیں، جو اسلام کو تلوار سے پھیلانے کی کرتے ہیں اور کچھ اسلام کو اخلاق سے یا امن سے پھیلانے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ جھگڑا ہی ختم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مذہب یا معاشرہ پھلتا پھولتا ہے امن سے، وہ اخلاق سے، وہ دلوں کو فتح کر کے پھیلتا ہے، لیکن اس پہ کامیاب کرنے کے لیے، اس کو اس جگہ پہ فالو کرنے کے لیے، اس کو یعنی اسلام کو اس جگہ پہ اپنا اس مطابق زندگی گزارنے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اور زمین تلوار کے سوا، خون کے علاوہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اسلام پھیلا ہے مذہب سے، مذہب کا جو حسن طریقہ ہے، جو حسن اوراق ہے، جو مذہب اسلام کی کشش ہے، جو دلوں پہ گھر کر جاتی ہے، یہ دلوں پہ حکومت کر جاتی ہے۔ اسلام کے وہ مہذب طور طریقے ہیں، اسلام کے وہ اصول و قانون ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو تا قیامت قائم رکھنے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اپنے اصول اور قانون کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو وہ زمین یا ٹکڑا تلوار کے علاوہ، خون کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اسلام پھیلا ہے امن سے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ اس جگہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے مثال اس قوم کو شمشیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہو جس کی صورت خودی فولاد۔ اب اس قوم میں سے قوم کیا ہے؟ اب اسلام میں دو قسم کے لوگ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ وہ پہلا گروہ جنہوں نے سب سے پہلے
یعنی کہ صحابہ کرام کا وہ دور یا تبع تابعین کا وہ دور جنہوں نے تلوار کے زور سے زمین حاصل کی اور وہاں پہ اسلام کے طور طریقے، اسلام کے اصول و قانون متعارف کرائے، تلوار سے زمین حاصل کی، تلوار سے اس جگہ یا اس ملک، اس سلطنت کو فتح کیا، لیکن فتح کیا دلوں کو اسلام کے طور طریقوں سے، اسلام کے قانون سے، اسلام کے اصولوں سے، اور اسلام کے وہ مہذب طور طریقے، وہ قوانین جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے، جو پیچھے کسی بھی دین میں ایسے حسین بھرے اور سنہری اصول و قانون نہیں تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ دوسرا دور ہے اولیاء کرام کا دور۔ انہوں نے تلوار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف حسن اخلاق، اسلامی طور طریقے، اصول و قانون جو اسلام میں ہیں، اس کا مجسمہ بن کر غیر مسلم علاقوں میں پھیل گئے اور اس کی تبلیغ ترویج کرنا شروع کر دی۔ اس سے لوگ خود بخود پرکشش ہوتے جاتے تھے، اس شخصیت کی طرف میل ہوتے جاتے تھے، اس کے حسن اخلاق، اس کے حسن کردار کی وجہ سے اس کی طرف میل ہوتے جاتے تھے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ اس طرح اولیاء کرام نے اسلام کو پھیلایا۔ یعنی کہ ایک رخ ہے تلوار سے زمین حاصل کی، جو پہلا دور قرون اولیٰ کہلاتا ہے، پھر وہاں پہ اشاعت امن سے کی، اسلام کے سنہری اصول و قانونوں سے کی۔ اب دوسرا دور ہے اولیاء کرام کا، جنہوں نے صرف اخلاق کی تلوار استعمال کی، جنہوں نے صرف خودی کی تلوار استعمال کی، جنہوں نے صرف قانون محبت، قانون الفت جو اسلام میں ہیں، جو قانون شفقت کو محبت کی تلوار استعمال کر کے لوگوں کے دلوں پہ غرق کیا، لوگوں کے دلوں کو پہ قبضہ کیا۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے ہندوستان۔ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا قرون اعلیٰ میں۔ قرون دوم میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام اس جگہ پہ آئے، انہوں نے لوگوں کو اسلام کی نشر و اشاعت کی، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی ترویج کی۔ وہ صرف اور صرف ایسے رستے سے اسلام کے وہ خفیہ اور سب سے اہم رستہ، وہ تصوف کا رستہ اپنایا۔ اس تصوف کے ذریعے یعنی کہ اپنی خودی، اپنا معیار جو اسلام کی محبت، الفت، شفقت کا معیار تھا، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ اور اس طرح پھر ہندوستان میں ہندو آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی کئی سو سالہ تاریخی حکومتیں رہی، مسلمانوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا۔ اس طرح آج بھی وہی دور شروع ہے۔ آج بھی ہندوستان کا ایک الگ ملک ہے، پاکستان کا ایک الگ ملک ہے، وہ کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن اس دور کے اولیاء کرام، صوفیاء کرام نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے وہ کردار بھی نہیں رہے، ہمارے مسلمانوں کے وہ اوصاف بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر دیا جائے۔ کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے، فسادوں کا دور ہے۔ آج کے مولوی اور علماء حضرات صرف فتنہ و فساد، اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو کافر، مشرک، بدعتی کہتے ہیں، نہ کہ اسلام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اولیاء کرام نے محبت کا درس دیا تھا۔ یہ لوگ علماء کرام جو اچھے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ علماء جو لوگوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں، وہ مولوی جو لوگوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان اسلام سے یعنی کہ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، آزاد پرست، لبرل بنتے جا رہے ہیں، جو ہمارے ملک کا ایک اہم معاشرہ ہے۔ اس طرح سب سے پہلے اولیاء کرام اپنے اندر جو ان کے اندر ہے خودی، اس کو جگاتے ہیں، اس پہ پھر اپنے آپ کو ترقی کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے باوجود پھر وہ اسلام کی ترویج کرتے ہیں، اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔
یہ اولیاء کرام کا وہ رستہ تھا، قرون اولیٰ کے مجاہدین کا وہ رستہ تھا۔ وہ اولیاء بھی تھے، محبوب اللہ بھی تھے، جن سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم پہ راضی، تم مجھ پہ راضی۔ تو پھر انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کی، جس سے جس جگہ پہ بھی اسلام کا ایک بار نام گیا، پھر وہاں پہ اسلامی ملک بنتے گئے، اسلام کا نام روشن ہوتا گیا، اسلامی آدمیوں کی، اسلام مسلمانان کی تعداد بڑھتی گئی۔ وہ صرف ہے دلوں کو فتح کرنے، اسلام کے سنہری روشن اصولوں اور قانونوں کی وجہ سے وہاں پہ لوگ اس طرف میل ہوتے گئے، اس طرف بڑھتے گئے، اس کی طرف کشش کرتے گئے۔ تو یہ ہے وہ طور طریقہ جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے عظیم فلسفہ دیا کہ اس قوم کو شمشیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہو جس کی خودی صورت فولاد، یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ کے لوگوں میں اللہ کی محبتیں بانٹنا، یہ ہے فلسفہ۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ملتا ہی ایک اور شعر ہے جو اسی نظم کا ہے کہ ناچیز زے جہاں محو پرویں تیرے آگے، ناچیز جہاں محو پرویں تیرے آگے، کچھ بھی نہیں، وہ ہے عالم مجبور، تو ہے عالم آزاد۔ یہ بھی بہت بڑا فلسفہ دیا ہے، ساتھ اسی خودی کے ساتھ متصل کر کے ملحق کر کے دیا ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ محو پرویں کیا ہوتے ہیں؟ یہ چاند کو چاند سورج کو مہ کہتے ہیں، پروین یہ جو قطبی ستارے 7-8 ستارے ہوتے ہیں ان کے گتھے کو کہتے ہیں پروین۔ یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ اس کا فلسفہ دیا گیا ہے کہ وہ اے انسان، وہ تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی اڑان کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے تمہارے بہت بڑے اڑان ہے، بہت بڑی پرواز ہے، تمہاری پرواز وہاں تک ہے جہاں تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کوئی عام راز نہیں ہے، یہ بہت بڑا راز ہے جو صرف اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہی بتا سکتے ہیں، جو صرف قلندر لاہور بھی اور قلندر جیسے لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ناچیزے جہاں محو پرویں تیرے آگے، یہ جو 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اس سے آگے بہت بڑی دنیا ہے، یہ تیرے سامنے کائنات ہے، یہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے ہے تیرا مقام۔ وہ ہے عالم مجبور، کیوں وہ عالم مجبور کیسے ہیں؟ کیوں زمین بنائی اللہ پاک نے، اسے ایک جگہ پہ رکھ دیا، اب اسے کہیں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ پہاڑوں کو بنایا، اسے ایک جگہ پہ رکھ دیا، اس طرح زمین کو زمینوں پہ بنایا، ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، پھر آسمانوں کو بنایا، اسی ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، اس طرح 7 آسمان بناتے گئے، اسی ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا گیا، ایک جگہ پہ روک دیا گیا، ایک جگہ پہ مجبور کر دیا۔ لیکن انسان کو ایک جگہ پہ مجبور نہیں کیا۔ یہ انسان جسے اللہ پاک نے اپنا راز کہا ہے، الانسان سری وانا سرہ، اے بندیا میں تیرا راز ہوں، تو میرا راز ہے۔ اسی فلسفے کے تابع میں علامہ اقبال نے کہا کہ تو عالم آزاد ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے اندر پورے 7 کے 7 عالم ہیں، یعنی اس عالم ناسوت سے لے کر عالم احدیت تک تیرے اندر ہے، یہی وہ راز ہے جو اللہ پاک نے کہا الانسان سری وانا سرہ، اے بندیا تو میرا راز ہے اور میں تیرا راز ہوں۔ اس کی وجہ سے کہہ دیا کہ ان 7 جہانوں میں 18,000 جہان ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ رستہ بتا دیا ہے، وہ رستہ دکھا دیا ہے، اور صوفیاء کرام اولیاء کرام نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے من کو پہچاننا، پھر ان میں اپنا اڑان رکھنا، ان میں آگے سفر کرنا۔ اس لیے تو کہا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا،
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں فلسفہ دے دیا کہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے من کو پہچان کر، اپنے اندر کو پہچان کر، اپنی خودی کو پہچان کر سفر کرنا ہے، پھر آگے ترقی کرتے رہنے ہیں، تیرے سامنے آسمان آتے جائیں گے، تم اس پہ تعمیر کرتے جاؤ گے، ترقی کرتے جاؤ گے، اس طرح تم آزاد ہو۔ اور یہ عالم سارے مجبور ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ عظیم فلسفہ جس کی وجہ سے ہمیں نوجوانوں کو اشارہ دیا گیا ہے، نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے باللوث ہو کر ماننا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے محبت کروائیں اس سے محبت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، قرآن و سنت کی پیروی کرنا، اور اس کا سب سے اہم ہے اپنا کردار، اپنے اخلاق کو بلند کرنا، جن کی بنیادیں ہیں۔ آگے پھر کسی اللہ والے، کسی کامل کا مرید ہو کر اپنا سفر شروع کرنا، جس سے وہ قوم بنے گی جس قوم پہ تمام عالموں کو ناز ہوگا، اور وہ قوم مسلمان قوم ہے۔ مسلمان میں آگے وہ لوگ جو انعمتہ ہیں، جو انعام یافتہ ہیں، وہ ہیں اولیاء کرام اور صفیاء کرام، جن کی وجہ سے آج پتہ نہیں کتنے عجم کے ممالک مسلمان ہو چکے ہیں، جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔